سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 43 سے درس کا آغاز ہے۔ سورہ توبہ کا 7واں رکوع اور 10ویں پارے کا 13واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، عفا اللہ عنک، اللہ آپ کو معاف کرے، لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، آپ نے انہیں کیوں اجازت دے دی جب تک نہ کھلے تھے آپ پر سچے اور ظاہر نہ ہوئے تھے جھوٹے۔ عفا اللہ عنک سے اگر کسی کلام کی ابتدا کی جائے یا افتتاح کی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مخاطب کی تعظیم و توقیر میں مبالغہ کیا جا رہا ہے۔ عرب لوگوں کا یہ انداز ہے کہ جب کسی سے بات کرتے ہیں تو اس کی تعظیم کے موقع پر وہ ایسے کلمات استعمال کرتے ہیں۔ تو عفا اللہ عنک کا یہ معنی نہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی خطا ہو گئی جس کے لیے فرمایا گیا کہ اللہ آپ کو معاف کرے، بلکہ یہ عربوں کا جو انداز ہے اس کے مطابق حضور کی شان و عظمت کے اظہار کے لیے یہ جملہ ہے۔ قاضی ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شفا شریف میں اپنی کتاب میں فرمایا، جس کسی نے یہ سمجھا کہ عفا اللہ عنک، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے، لما اذنت لهم، اے محبوب آپ نے کیوں انہیں اجازت دے دی، حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، آپ اجازت نہ دیتے تو ان کے جو سچے ہیں وہ بھی کھل جاتے اور جو ان میں جھوٹے ہیں ان کا جھوٹ بھی ظاہر ہو جاتا، تو آپ نے کیوں اجازت دے دی؟ تو حضرت قاضی ایاز فرماتے ہیں اس سوال کو جس نے یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے عتاب فرمایا ہے اس نے سمجھنے میں غلطی کی ہے، کیونکہ یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ غزوہ تبوک میں جو لوگ حاضر نہیں ہوئے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وہ اجازت لینے کے لیے آئے کہ آپ ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم جہاد میں نہ آئیں اور اپنے گھر پر ہم رہیں، ہماری یہ مجبوریاں ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ اجازت دینا نہ دینا دونوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیار میں تھا، تو جب اختیار میں تھا تو لہذا آپ کا یہ کام بالکل درست تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، آپ ان میں سے جسے چاہیں اجازت دے دیجئے۔ تو لما اذنت لهم، اے محبوب آپ نے کیوں اجازت دی؟ یہ عتاب کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے ہے کہ اے محبوب اگر آپ اجازت نہ بھی دیتے تو بھی وہ جہاد میں جانے والے نہ تھے۔ عفا اللہ عنک کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے، گناہ سے تو آپ کا کوئی واسطہ ہی نہیں۔ اس میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمال تکریم، توقیر اور تسکین و تسلی ہے کہ دل مبارک پر لما اذنت لهم فرمانے سے کوئی بوجھ نہ ہو، اس بوجھ کو دور کر دیا گیا۔ یعنی یہ جو آگے فرمایا جا رہا ہے کہ محبوب آپ نے کیوں اجازت دے دی، تو اس سے پہلے عفا اللہ عنک، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے، یہ فرما کر گویا کہ آپ کے دل پر تسکین کو نازل کیا گیا، تاکہ آپ لما اذنت لهم، یہ جو فرمایا گیا آپ نے کیوں اجازت دی، اس فرمان کو سن کر آپ اپنے دل پر کوئی بوجھ محسوس نہ کریں۔ آگے ارشاد فرمایا لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر ان يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، اور وہ لوگ جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ آپ سے چھٹی نہ مانگیں گے،
اس سے کہ اپنے مال اور جان سے جہاد کریں. یعنی اے محبوب، جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ کبھی بھی اپنا مال اور اپنی جان اللہ کی راہ میں دینے سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. وہ اس بات کی آپ سے اجازت نہیں مانگیں گے کہ آپ انہیں گھر میں بیٹھنے کی اجازت دیں. وہ تو آپ کے شانہ بشانہ آپ کے قدموں میں اپنی جانیں نچھاور کرنے والے ہیں. واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ خوب جانتا ہے پرہیزگاروں کو. انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آپ سے یہ چھٹی وہی مانگتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان نہیں رکھتے. یعنی منافقین ہی آ کر آپ سے یہ عرض کرتے ہیں کہ آپ ہم اجازت دے دیں کہ ہم جہاد میں نہ جائیں. وارتابت قلوبہم، اور ان کے دل شک میں پڑے ہیں. فہم فی ریبہم یترددون، تو وہ اپنے شک میں متردد ہیں، ڈاواں ڈول ہیں، یعنی نہ ادھر کے ہوئے نہ ادھر کے ہوئے، نہ کفار کے ساتھ رہ سکے نہ مومنین کا ساتھ دے سکے. یعنی منافقین کے دلوں میں شک ہے. اس شک کی وجہ سے وہ متردد ہیں، نہ کھول کر یہ اپنے آپ کو کافر کہہ سکتے ہیں اور نہ مسلمانوں کا ساتھ دے سکتے ہیں. وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، انہیں نکلنا منظور ہوتا تو اس کا سامان کرتے اور جہاد کا ارادہ رکھتے، اس کے لیے تیاری کرتے. وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ، مگر اللہ ہی کو ان کا اٹھنا ناپسند ہوا تو ان میں کاہلی بھر دی. یعنی مراد یہ ہے کہ یہ آ کر اب یہ بہانے بنا رکھے ہیں کہ حالات کچھ صحیح نہیں ہیں، ہمارے گھر میں فلاں بیماری ہے، فلاں مسئلہ ہو گیا. تو جہاد کی تیاری تو کتنے عرصے سے چل رہی تھی. اگر انہیں جہاد کا ارادہ ہوتا تو اس کے لیے تیاری تو کرتے. تو انہوں نے تیاری نہیں کی، تو شروع ہی سے ان کا کوئی ارادہ نہ تھا. انہوں نے صرف یہ چاہا کہ کوئی بہانہ بن جائے اور ان کی منافقت ظاہر نہ ہو. دوسرا فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی کو یہ پسند ہی نہ تھا کہ یہ جہاد میں چلیں، تو اللہ تعالی نے ان میں کاہلی بھر دی. وَقِيلَ قُعُودُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، اور فرمایا گیا کہ بیٹھ رہو بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ. یعنی جب یہ آئے کہ ہمیں اجازت دیجیے تو ان سے فرمایا گیا کہ عورتیں، بچے، بیمار، اپاہج اور معذور لوگ جس طرح جہاد میں نہیں گئے، ان کی مجبوری تھی تو انہی کے ساتھ بیٹھ جاؤ. لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا، اگر وہ تم میں نکلتے تو ان سے سوا نقصان کے تمہیں کچھ نہ بڑھتا. یعنی اے مسلمانوں، یہ اگر تمہارے ساتھ جہاد میں آتے تو تمہیں نقصان پہنچاتے. کیونکہ جو آدمی دل سے جنگ کے لیے نہ نکلے وہ خود بھی جنگ نہیں کرتا اور دوسرے کے بھی حوصلے پست کرتا ہے. وَلَأَوْدَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ، اور تم میں فتنہ ڈالنے کو تمہارے بیچ میں فساد پیدا کرتے. یعنی وہ چاہتے کہ تمہاری جمعیت منتشر ہو جائے اور ایسے اختلافات پیدا کرتے کہ تمہارے اندر فساد پیدا ہو جائے. وَفِيكُمْ سَمَّعُونَ لَهُمْ، اور تم میں ان کے جاسوس موجود ہیں جو تمہاری باتیں ان تک پہنچاتے ہیں. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو. لقد ابتغوا الفتنة من قبل، بے شک انہوں نے پہلے ہی فتنہ چاہا تھا. یعنی ان لوگوں نے پہلے آپ کے صحابہ کرام کو دین سے روکنے کی کوشش کی تھی. اسی طرح عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار ہے، غزوہ احد کے موقع پر مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، ان کے حوصلے پست کرنے کے لیے عین میدان جنگ سے وہ اپنے 300 افراد لے کر پیچھے ہٹ گیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور مسلمان
جہاد پر ثابت قدم رہے۔ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، اور اے محبوب انہوں نے آپ کے لیے تدبیریں الٹی پلٹی، اور انہوں نے آپ کا کام بگاڑنے اور دین میں فساد ڈالنے کے لیے بہت مکر و فریب کی ہے۔ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ، یہاں تک کہ حق آیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید اور نصرت آ گئی۔ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ، اور اللہ کا حکم ظاہر ہوا اور اس کا دین غالب آ گیا اور انہیں یہ بات ناگوار تھی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي، اور ان میں کوئی آپ سے یوں عرض کرتا ہے کہ مجھے رخصت دیجئے اور فتنے میں نہ ڈالیے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک منافق تھا جس کا نام جد بن قیس تھا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کے لیے تیاری فرمائی تو اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری قوم جانتی ہے کہ میں عورتوں کا بڑا شیدائی ہوں، مجھے اندیشہ ہے کہ میں رومی عورتوں کو دیکھوں گا تو مجھ سے صبر نہ ہو سکے گا، اس لیے آپ مجھے یہیں ٹھہر جانے کی اجازت دیجیے اور ان عورتوں کے فتنے میں نہ ڈالیے، میں آپ کی اپنے مال سے مدد کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ یہ اس کا ہیلا تھا، مکر تھا، اور اس میں سوائے نفاق کے اور کوئی وجہ نہ تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا اور اسے اجازت دے دی کہ گھر بیٹھا رہے اور جنگ کے لیے نہ آئے۔ تو اس کے بارے میں آیت کریمہ نازل ہوئی۔ آپ دیکھیں منافقت کس قدر ہولناک چیز ہے کہ جہاد میں جانا نہیں ہے لیکن بہانہ کیا بنا رہا ہے کہ مجھے اپنے نفس پر اعتماد نہیں ہے، میں جاؤں گا تو عورتوں کو دیکھوں گا تو میرا دل اس طرف مائل ہو جائے گا، تو آپ مجھے فتنے میں نہ ڈالیں اور گھر میں بیٹھنے دیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي، اور ان میں کوئی آپ سے یوں عرض کرتا ہے کہ مجھے رخصت دیجیے اور فتنے میں نہ ڈالیے۔ أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا، سن لو وہ فتنے ہی میں پڑے ہیں۔ کیونکہ جہاد سے رک جانا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرنا بہت بڑا فتنہ ہے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور بے شک جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ ان تصبک حسنۃ تسؤہم، اے محبوب اگر آپ کو بھلائی پہنچے تو انہیں برا لگے، یعنی جب آپ کو دشمن پر فتح یابی نصیب ہوتی ہے، مال غنیمت ہاتھ میں آتا ہے، تو منافقین کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اور انہیں بہت برا لگتا ہے۔ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ، اور اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچے، کسی طرح کی شدت پیش آئے، کچھ مشکلات آ جائیں، یقولو تو کہیں قد اخذنا امرنا من قبل، ہم نے اپنا کام پہلے ہی ٹھیک کر لیا تھا، بڑی چالاکی کی، بڑی سمجھداری کی کہ ہم جہاد میں نہ گئے، ہمیں پہلے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ حالات بڑے خراب ہیں۔ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، اور وہ خوشیاں مناتے پھر جائیں۔ یعنی منافقین کی حرکتوں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اے محبوب جب آپ کو اور مسلمانوں کو فتح و نصرت اور کامیابی ملے تو انہیں بڑا دکھ ہوتا ہے، اتنا یہ مسلمانوں سے جلن رکھتے ہیں، حضور سے اتنا بغض رکھتے ہیں، اور اگر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ اچھا ہوا ہم نہ گئے، ہمارا فیصلہ بالکل درست تھا، اور پھر وہ خوشیاں مناتے ہوئے پھر جاتے ہیں۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمیں نہ پہنچے گا مگر جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا۔ یعنی اے محبوب آپ فرمائیں کہ اگر ہمارے نصیب میں فتح ہے، غنیمت ہے، تو وہ ہمیں ملے گی، اگر شہادت لکھی ہے تو وہ ملے گی۔ ہوا مولانا
وہ ہمارا مولا ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ، اے محبوب آپ فرمائیے تم ہم پر کس چیز کا انتظار کرتے ہو؟ إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ، مگر دو خوبیوں میں سے ایک کا، یعنی یا تو ہمیں فتح و نصرت ملے گی، غنیمت کا مال ملے گا، یا شہادت ملے گی اور مغفرت ملے گی۔ کیونکہ مسلمان جب جہاد میں جاتا ہے تو وہ اگر غالب ہو جب تو فتح و غنیمت اور اجر عظیم پاتا ہے، اور اگر اللہ کی راہ میں مارا جائے تو اس کو شہادت حاصل ہوتی ہے، جو اس کی اعلیٰ مراد ہے۔ تو محبوب آپ فرمائیے تم کہہ رہے ہو کہ ہم انتظار کر رہے ہیں، تو ذرا سوچو، تم دو میں سے ایک بھلائی کا انتظار کر رہے ہو، کیونکہ جب کوئی مومن اللہ کی راہ میں جہاد میں نکلتا ہے، وہ شہید ہو جائے، بظاہر شکست بھی ہو جائے تو وہ کامیاب ہے، اور اگر غازی بن کے لوٹے پھر بھی کامیاب ہے۔ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا، اور ہم تم پر اس انتظار میں ہیں کہ اللہ تم پر عذاب ڈالے اپنے پاس سے یا ہمارے ہاتھوں سے۔ یعنی تم تو دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی کا ہمارے لیے انتظار کر رہے ہو، اور ہم دو برائیوں میں سے، دو تباہیوں میں سے کسی ایک کا انتظار کر رہے ہیں۔ یا تو اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے عذاب تم پر ڈال دے، قوم عاد و سمود کی طرح تمہیں ہلاک کر دے، یا پھر یہ ہو کہ ہمارے ہاتھوں تم پر عذاب آئے کہ تم قتل کیے جاؤ اور قید کیے جاؤ۔ فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ، تو اب راستہ دیکھو، ہم بھی تمہارے ساتھ راستہ دیکھ رہے ہیں، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں کہ تمہارا کیا انجام ہوتا ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، انفقوا طوعا او کرہن، دل سے خرچ کرو یا ناگواری سے خرچ کرو، لن یتقبل منکم، تم سے ہرگز قبول نہ ہوگا، اب تمہارا مال قبول نہ کیا جائے گا۔ انکم کنتم قوما فاسقین، بے شک تم بے حکم لوگ ہو، فاسق لوگ ہو۔ یہ آیت جد بن قیس منافق کے جواب میں نازل ہوئی، جس نے جہاد میں نہ جانے کی اجازت طلب کرنے کے ساتھ یہ کہا تھا کہ میں اپنے مال سے مدد کروں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ تم خوشی سے دو یا ناخوشی سے تمہارا مال قبول نہ کیا جائے گا، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو نہ لیں گے، کیونکہ یہ دینا اللہ کے لیے نہیں ہے۔ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ، اور وہ جو خرچ کرتے ہیں اس کا قبول ہونا بند نہ ہوا مگر اسی لیے کہ وہ اللہ اور رسول سے منکر ہوئے، یعنی چونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں اس لیے ان کا خرچ قبول نہیں کیا جاتا۔ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، اور نماز کو نہیں آتے مگر جی ہارے، سستی کاہلی سے نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں، اندر سے نماز کا جوش اور ولولہ نہیں ہوتا۔ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، اور خرچ نہیں کرتے مگر ناگواری سے، یعنی اللہ کی رضا تو چاہنا مقصد ہی نہیں ہے، لوگوں کو خوش کرنا ہے، تو اندر اندر دل کوڑ رہا ہے کہ مال ضائع ہو رہا ہے، لیکن کیا کریں، اگر نہیں دیں گے تو لوگ باتیں بنائیں گے، اس لیے منافقین مال خرچ کرتے تھے۔ پیارے محترم بھائیوں، یہ جتنی صفات، بری صفات بیان ہو رہی ہیں منافقین کی،
ہر مسلمان کو ان صفات سے بچنا چاہیے. یعنی صفات سے مراد ہے خصلت. تو جو بری خصلتیں بیان ہوئی ان سے بچنا چاہیے. آج لوگ دین کے لیے نکلنے کے تیار نہیں ہوتے، حالات دیکھتے ہیں، اور جہاں لگتا ہے کہ یہاں پر مثلا ریلی ہے اور اس ریلی میں ہم جب جائیں گے تو تصویریں بھی خوب بنیں گی اور ہماری واہ واہ بھی بہت ہوگی اور کوئی قسم کا کوئی ٹینشن بھی نہیں ہے، تو بہت سے لوگ چلے جاتے ہیں. لیکن جہاں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے پولیس لاٹھی چارج کر دے، ہو سکتا ہے گرفتاریاں ہو جائیں، تو پھر دین کے لیے ریلی میں نکلنے کے لیے بھی لوگ تیار نہیں ہوتے. یعنی حالات دیکھ کر وہ فیصلہ کرتے ہیں. صحابہ کرام علیہم رضوان فیصلہ کرتے تھے اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر. جب دین کے لیے نکلنے کی ضرورت ہے تو وہ نکل پڑتے تھے. لیکن منافقین اندازہ کرتے تھے کہ ابھی نکلنے میں ہم نکلیں گے تو فتح ہوگی کہ شکست ہوگی. اگر فتح ہوگی تو جانا چاہیے، خوب مال غنیمت بھی ملے گا اور ہمارا نام بھی ہو جائے گا کہ ماشاءاللہ جہاد میں گئے تھے. اور جہاں ایسا لگے کہ نقصان ہوگا تو نہیں جاتے، کوئی نہ کوئی بہانہ کر لیتے ہیں. پھر اگر فائدہ ہو جائے تو بڑا افسوس کرتے ہیں کہ ہم تو سمجھے تو نقصان ہوگا، اور اگر نقصان ہو جائے تو آپس میں خوش ہوتے ہیں کہ اچھا فیصلہ ہو گیا. یہ منافقین کے انداز ہے، یہ ان کے طریقے ہیں. اور پھر یہاں یہ بیان کیا گیا کہ منافقین نماز سستی سے پڑھتے ہیں کیونکہ ان کا مقصد اللہ کی رضا ہے نہیں. تو آج دیکھیں اگر ایک مسلمان نماز ادا کرے اور اس کے دل میں یہی نیت ہو کہ اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، یا میں اچھی نماز پڑھوں تاکہ لوگ میری واہ واہ کریں، تو وہ نماز میں چونکہ اندر سے لذت نہیں ہے تو وہ نماز بوجھ ہوتی ہے. بس جب تک لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں بناوٹ کرتا ہے، جب لوگ نہیں دیکھتے تو اسے نماز کی پرواہ بھی نہیں ہوتی. اور اسی طرح اللہ کی راہ میں خرچ انسان کرے، مقصد یہ میرا رب راضی ہو جائے، میرا رب دیکھ رہا ہے، اس میں خرچ کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے. لیکن اگر خرچ کرے انسان لوگوں کو دکھانے کے لیے تو اندر سے ناگواری ہوتی ہے، مگر لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے. جب لوگ نہیں ہوتے تو پھر خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، اور تمہیں ان کے مال اور ان کی اولاد کا تعجب نہ آئے. یعنی یہ جو کافروں کو مال اور اولاد دی گئی ہے اس پر تعجب نہیں کرنا چاہیے، بلکہ افسوس کرنا چاہیے کہ یہ جب مومن نہیں تو ساری چیزیں بیکار ہیں. انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، اللہ یہی چاہتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ان چیزوں سے ان پر وبال ڈالے. اب سوال یہ ہے کہ مال اور اولاد کا ذکر ہوا اور فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ کافروں پر مال اور اولاد کے ذریعے دنیا کی زندگی میں وبال ڈالے. اس کی معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کافر ہوتا ہے اس کے لیے اس کا مال، اس کی اولاد وبال ہوتے ہیں. وہ اولاد کے لیے جو تکلیفیں اٹھاتا ہے چونکہ اس پر کوئی ثواب تو ملتا نہیں، یہ اللہ کا غضب ہے اس پر. جو مال کو کمانے کے لیے دن رات ایک کر دیتا ہے، اپنا آرام بھی ترک کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اس پر عذاب ہے. اور مومن رزق حلال کے لیے محنتیں کرتا ہے، اپنی اولاد کے لیے تکلیفیں اٹھاتا ہے، چونکہ مومن ہے اس لیے اسے ہر تکلیف و مشقت پر ثواب ملتا ہے. وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور کفر ہی پر ان کا دم نکل جائے. تو جب کفر پر مریں گے تو ان کا مال ان کے حق میں راحت کا سبب نہ ہوا. کوئی شخص کفر میں مرتا ہے تو اس کا مال اس کے لیے صدمے کا باعث ہوتا ہے. جیسے کسی کے 100 روپے چوری ہو جائیں دکھ ہوگا، لیکن 1,00,000 روپے چوری ہو جائیں تو بہت زیادہ دکھ ہوگا، اور 1 کروڑ روپے چوری ہو جائیں تو بہت زیادہ دکھ ہوگا. تو جو کافر مالدار ہیں
جب ان کی روح نکلتی ہے تو جتنا مال زیادہ ہوگا اتنا صدمہ زیادہ ہوگا. وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، اور اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تم میں سے ہیں. یعنی وہ یہ قسم کھا کے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، حضور سے محبت کرنے والے ہیں. وَمَا هُمْ مِنْكُمْ، اور تم میں سے وہ نہیں ہیں، تمہیں دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، ہاں وہ لوگ ڈرتے ہیں کہ اگر ان کا نفاق ظاہر ہو جائے تو مسلمان ان کے ساتھ وہی معاملہ کریں گے جو مشرکین اور کافروں کے ساتھ کرتے ہیں. اس لیے وہ تقیہ کرنے کے طور پر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں. یعنی یہ جو تمہارے سامنے میٹھے بنتے ہیں اور کہتے ہیں ہم بھی محبت کرتے ہیں حضور سے، تمہارے سامنے اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، وہ اس لیے نہیں کہ واقعی وہ تم میں سے ہیں، بلکہ وہ تم سے ڈرتے ہیں. تو اتنی ہمت نہیں کہ وہ اپنے غلط عقیدے کا اظہار کر سکیں. لو یجدون ملجان او مغارات او مدخلا لولوا الیہ وهم یجمعون. اتنی شدید نفرت ہے کہ اگر کوئی پناہ پائیں یا غار پائیں یا سما جانے کی جگہ پائیں تو رسیاں توڑاتے ادھر پھر جائیں گے. یعنی مطلب یہ کہ انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام سے اتنا بغض ہے کہ یہ صحابہ کرام کے وجود کو برداشت نہیں کر سکتے، مگر مجبوری ہے، مدینہ شریف میں ہے. اگر انہیں کوئی پناہ مل جائے، غار مل جائے، کہیں سما جانے کی جگہ مل جائے تو رسیاں توڑ کر بھاگیں اور ادھر جا کر یہ سارے جمع ہو جائیں، سارے ادھر جا کر پھر جائیں. اتنا انہیں مسلمانوں سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض ہے. اب چونکہ انہیں مدینے میں بھی رہنا ہے، جا بھی نہیں سکتے اور مسلمانوں پر اپنا کفر ظاہر بھی نہیں کر پاتے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اور ان میں کوئی وہ ہے کہ صدقے بانٹنے میں آپ پر طعن کرتا ہے. فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا، تو اگر ان میں سے کچھ ملے تو راضی ہو جائیں. وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، اور نہ ملے تو جبھی وہ ناراض ہیں. یہ آیت ذوالخویسرہ تمیمی کے بارے میں نازل ہوئی. اس شخص کا نام ہرقوس بن زہیر تھا. یہی خوارج کی اصل اور بنیاد ہے. بخاری مسلم کی حدیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رکھے تھے تو ذوالخویسرہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصاف کیجئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تجھے خرابی ہو، میں انصاف نہ کروں گا تو انصاف کون کرے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا مجھے اجازت دیجئے کہ اس منافق کی گردن مار دوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو، اس کی اور بھی ہمراہی ہے کہ تم ان کی نمازوں کے سامنے اپنی نمازوں کو، ان کے روزوں کے سامنے اپنے روزوں کو حقیر سمجھو گے. وہ قرآن پڑھیں گے اور قرآن ان کے گلے سے نیچے نہ اترے گا. وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے. تیر شکار سے مراد یہ ہے کہ جب بڑی تیزی سے تیر مارا جاتا ہے تو بعض تیر مارنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ تیر پرندے کے جسم سے آر پار ہو جاتا ہے اور تیر پر نہ تو گوشت ہوتا ہے، نہ خون ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی اور چیز لگی ہوئی ہوتی ہے اور پرندہ زخمی بھی ہو جاتا ہے. تو اس کی مثال دی گئی اس طرح جس طرح تیر پر کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ بھی ایمان سے بالکل فارغ ہیں
اور بالکل رحمت اور برکتوں سے محروم ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور کیا اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی ہوتے جو اللہ اور رسول نے ان کو دیا۔ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ، اور کہتے ہمیں اللہ کافی ہے۔ سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، ان قریب اللہ تعالی ہمیں دے گا اپنے فضل سے۔ وَرَسُولُهُ، اور اس کے رسول ہمیں دیں گے۔ اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، ہمیں اللہ ہی کی طرف رغبت ہے۔ یعنی اگر وہ یہ کہہ دیتے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دیا ہم اس پہ راضی ہیں، ہمیں اللہ کافی ہے، ان قریب اللہ تعالی ہمیں اپنے فضل سے دے گا اور اس کے رسول دیں گے، تو وہ کامیاب ہو جاتے۔ یہاں پر دیکھیں حقیقی طور پر دینے والا تو صرف اللہ تعالی ہے، لیکن فرمایا کہ اگر وہ اس پہ راضی ہو جاتے جو اللہ نے دیا اس کے رسول نے دیا، معلوم ہوا کہ دینے والا تو حقیقی طور پر اللہ ہے، لیکن تقسیم کرنے والے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر آگے فرمایا سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، ان قریب اللہ تعالی اپنے فضل سے ہمیں دے گا اور اس کے رسول ہمیں دیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ رسول دیتے ہیں، یہ عقیدہ قرآنی عقیدہ ہے۔ جو یہ کہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایک ذرہ بھی دینے کے مالک نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، وہ ایمان سے باہر ہے، اسلام سے باہر ہے، وہ تو قرآن کا منکر ہے، اس سے تو قرآن پاک کو سمجھا نہیں۔ یہاں فرمایا اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، ہمیں اللہ ہی کی طرف رغبت ہے کہ ہم پر اللہ تعالیٰ اپنا فضل وسیع کرے، اس کی امید ہے، اور ہمیں مخلوق کے اموال سے غنی اور بے نیاز کر دے، ہمیں اتنا دے کہ لوگوں کے مال کی ہمیں کوئی حاجت نہ ہو۔ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ امیدیں رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم پر خاص فضل و کرم فرمائے۔ سورہ توبہ کا 7واں رکوع مکمل ہوا۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔